بابا میں بھی آپ کی ٹیم میں شامل ہونا چاہتی ہوں، سیکھنا چاہتی ہوں، ہولا نے اشتیاق سے کہا۔ نہیں، تم اس ٹیم میں کبھی شامل نہیں ہو سکتی، بابا نے سادہ اور دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ مگر کیوں؟ کیا مطلب کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتی؟ ہولا نے شاگ اور دل گرفتہ ہو کر پوچھا۔ کیونکہ تمہیں اس سے بھی بڑے کام کرنے، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ حیرت سے ہولا نے پوچھا۔ وہی جو عورت کے ذمہ ہوتے، بابا نے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ نہ کروں اور بس عام عورتوں کی طرح گھر بیٹھ کر بچے پالوں؟ ہولا نے ڈوبتے لہجے میں کہا۔ تم عام عورت نہ بنو، ہاس بن جانا۔ بابا کے اطمینان نے کوئی فرق نہ آیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہاس بن جانا؟ اگر یہی کرنا تھا تو اتنی ٹریننگ بچپن سے وہ سب کس لیے؟ ہولا کو بابا کی باتوں پر یہ نہیں آ رہا تھا کہ بابا اس کے ساتھ ایسا کر سکتے۔ وہ سب تمہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے سکھایا تھا تاکہ جب کبھی تم پر ایسا وقت آئے تو اپنا دفاع کر سکو، بابا نے بہت سکون لہجے میں کہا۔ مگر بابا میں عام عورت کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی، ہولا نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ عام عورت کی طرح نہیں، تم ہاس عورت کی طرح زندگی گزارنا، بابا نے اطمینان سے کہا۔ مگر کیسے؟ ہولا کو سمجھ نہیں ہے بابا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں، بابا نے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ حضرت عمر ایک بار رات کو شہر میں گشت پر مار رہے تھے۔ ایک مکان کے قریب سے گزرے جہاں ماں بیٹی کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی انکار کرتے ہوئے جواب میں کہہ رہی تھی امیر المومنین نے منع فرمایا ہے۔ تو ماں نے کہا یہاں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے۔ بیٹی نے کیا خوب جواب دیا کہ اماں جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر بابا نے ٹھنڈی سانس بھرے کہا آج کل یہی تو کمی ہے، لیکن یہ بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ بابا نے کہا وہ آگے بتائے۔ حضرت عمر بغیر کچھ کے گھر کو لوٹے اور اپنے بیٹے عاصم سے فرمایا اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ انہوں نے لڑکی کے گھر نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ بابا نے یہاں پہنچ کر کہا اور آج کل ہمارے رشتے کرنے کے معیار بھی بدل گئے ہیں، نہ لڑکے والے اس چیز کو دیکھتے ہیں نہ لڑکی والے، اور اگر ماں باپ ایسا کرنا بھی چاہیں تو جوان پڑھی لکھی اولاد ہتھے سے اکڑ جاتی کہ میں نے ساری زندگی گزارنی ایک اجنبی سے کیسے کر لوں رشتہ، میں نے فلاں جگہ کرنا ہے۔ نہ ہی ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور نہ اولاد اور رونا رویا جاتا ہے معاشرے کا نیک اولاد نہ ہونے کا۔ بابا کے لہجے میں دکھ تھا۔ نکاح کا پیغام منظور کر لیا گیا اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا، لیکن پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بابا نے ہولا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہولا نے نفی میں سانس لایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل سے ایک عادل اور خیر خواہ خلیفہ حضرت عمر بن العزیز امت مسلمہ کو عطا فرمایا، جس پر امت جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ انہوں نے بعد کے پرفتن دور میں خلفاء راشدین کی یاد تازہ کری، ہمارے فیصلوں کے اثرات نسلوں پر پڑتے، بابا نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سارے خاموشی سے بابا کی باتیں سن رہے تھے۔ خاص اردو کا بتاؤں، بابا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ایک بار 3 دیندار عورتیں ایک شادی میں بیٹھی تھی اور آپس میں گپ شپ لگا رہی تھی۔ ایک بولی کیا دور آ گیا کہ دین مٹتا جا رہے، آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہے۔ دوسری بولی ہاں ہاں۔ دوسری بولی ایسے ہیں مگر کیا کریں ہم، ہمارے پاس میں تو کچھ نہیں۔ تیسری بولی ایک کام ہو سکتا ہے، اگر ہم اپنے بچوں کی شادیاں عالم اور نیک لوگوں سے کرنا شروع کر دیں تو ہماری نسلوں میں دین زندہ ہو سکتا ہے۔ پہلی نے یہ سن کر کہا کہ یہاں تو کوئی عالم نہیں، پتہ کرو یہ جو بارات آئی ہوئی ہے اس میں کوئی عالم بھی ہے۔ پتہ کیا گیا تو پتہ چلا ایک اسماعیل نامی نوجوان ہے جو کہ عالم ہے۔ مزید لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی کہ عالم ہے بس کے نیک اور باعمل بھی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ نوجوان واقعی عالم باعمل اور انتہائی شریف اور متقی نوجوان ہے۔ اس عورت نے اسی بارات میں اپنی بیٹی کے رشتے کی بات چلا دی۔ نوجوان کو بتایا گیا، لڑکی کے نیک ہونے کی بھی تسلی کی گئی اور لڑکی بھی واقعی نیک سیرت متصدیق کی اسی بارات میں آئے۔ اس نوجوان کا نکاح بھی اس عورت کی بیٹی سے کر دیا گیا۔ بابا بولتے بولتے رکے اور رک کر کہنے لگے اس عورت کی فکر اور سوچ کا اندازہ کرو کہ اس نے کیا سوچا اور اس سوچ کی بنا پر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، مگر اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ بابا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ سب انتہائی دلچسپی سے بابا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس عورت کی بیٹی کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام الیاس رکھا گیا۔ اس بچے کی ابتدائی تعلیم اور تربیت اس کے ماں باپ نے کی۔ یہی بچہ جب بڑا ہوا تو نانی کی فکر اس کے اندر بھی پیدا ہو گئی کہ دین مٹتا جا رہے۔ اس فکر کو لے کر وہ اپنے علاقے میں لوگوں کے پاس جانے لگا، نیک کاموں کا کہنے لگا۔ وہ اکیلا چلا تھا منزل کی جانب، مگر لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ وہاں سے تبلیغی جماعت کی ابتدائی جو آج دنیا کے ہر کونے میں پھیل چکی ہے۔ بابا نے دھیمے سے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا آج جتنا بھی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے ان کی وجہ سے جو نیکی کے کام پر لگ گیا، جو برائی سے بچ گیا، اسے سارے کام کا ثواب ان دینوں عورتوں کے کھاتے میں جا رہا ہے، خاص کر اس عورت کے کھاتے میں
جس نے اس اپنی بیٹی کی شادی محض سین کی فکر میں ایک اجنبی عالم بعمل سے کاری تھی۔ اب خود اندازہ لگا لو کتنا بڑا صدقہ جاری ہے، بابا نے حسرت سے کہا۔ مگر ان پر اعتراضات بھی اٹھے ہیں۔ اللہ نے دبے دبے لہجے میں کہا، ہاں اٹھے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ نیکی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ یہاں مجھے اشفاق احمد بانو گلسیہ کی ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اشفاق احمد مرحوم فرماتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ بانو کے ساتھ انگلینڈ کے ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں تبلیغی جماعت کے کچھ نوجوان چہل قدمی میں پارک میں اتنے میں مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے وہیں جماعت شروع کر دی۔ ان نوجوانوں کو نماز پڑھتا دیکھا کچھ نوجوان لڑکیوں کا ایک گروپ ان کے پاس پہنچا اور نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آؤ دیکھتے کہ ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی وہاں چلے گئے اور نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ نماز ختم ہوتے ان میں سے ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر جماعت کروانے والے نوجوان سے پوچھا، کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ جی ہاں آتی ہے۔ تو لڑکی نے سوال کیا کہ تم نے ابھی یہ کیا عمل کیا؟ تو نوجوان نے بتایا کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کی۔ تو لڑکی نے پوچھا، آج تو اتوار نہیں تو آج کیوں کی؟ تو نوجوان نے اسے بتایا کہ ہم روز دن میں 5 بار یہ عمل کرتے ہیں۔ تو لڑکی نے حیرت سے پوچھا کہ پھر باقی کام کیسے کرتے ہو تم؟ تو اس نوجوان نے اسے مکمل طریقے سے پوری بات سمجھائی۔ بات ختم ہونے کے بعد لڑکی نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نوجوان نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو چھو نہیں سکتا، یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور یہ صرف اس سے ہی چھو سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی زمین پر لیٹ کے پھول پھول کر رونے لگی، روتے ہوئے بولی کہ کاش یورپ کا نوجوان بھی اسی طرح ہوتا تو آج ہم بھی کتنی خوش ہوتی۔ پھر بولی کہ واہ کتنی ہی خوش نصیب ہے وہ لڑکی جس کے تم شوہر۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اشفاق مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بانو آج یہ نوجوان اپنے عمل سے وہ تبلیغ کر گیا جو کئی کتابیں لکھنے سے بھی نہیں ہوتی۔ اب سمجھ آ رہی خاص عورت کون ہوتی ہے؟ بابا نے حولا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی آ رہی ہے سمجھ، حولا نے اقرار کرتے ہوئے کہا۔ انگلینڈ کے ہی اسکول کا واقعہ۔ ایک میڈم نے تیسری کلاس کے بچوں سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہاں اکثریت غیر مسلم کی تھی۔ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے انجینئر وغیرہ کہا، مگر وہاں ایک بچہ مسلمان بھی تھا۔ جب میڈم نے اس بچے سے پوچھا تو بچے نے کہا کہ وہ صحابی بننا چاہتا ہے۔ میڈم نے حیرانگی سے پوچھا، وہ کون ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ چھوٹا بچہ تھا، اس بات کا جواب نہ دے سکا، لیکن میڈم کے سامنے پہلی بار اس طرح کی خواہش کا اظہار ہوا تھا تو وہ تجسس میں پڑ گئی۔ اس بچے کی والدہ سے ملاقات کی، اسے سارا واقعہ بتا کر پوچھا کہ یہ صحابی کون ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو اس بچے کی والدہ نے اسے تفصیل سے بیک گراؤنڈ سمجھایا۔ وہ ساری باتیں سن کر میڈم کا اشتیاق بڑھا، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، مسلمان ہو گئی۔ وہ ماں روزانہ رات کو اپنے بچے کو کہانی کی جگہ کسی صحابی کا واقعہ سنا دیتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچے کے دل میں صحابی بننے کی خواہش پروان چلنے لگی، اور ماں کی اس تربیت سے بچہ کا بڑے ہو کر جو شخصیت بننی تھی وہ تو بننی ہی تھی، مگر اس تربیت نے ایک کافر کو مسلمان بنا دیا۔ بابا ہاں خاموش ہو گئے، لیکن حولا کو سمجھ آ گئی تھی خاص عورت کیسے بننا۔ ہر عام عورت خاص بن سکتی ہے، اور خاص بن کر وہ پوری دنیا میں صدقہ جاریہ کو بھلا سکتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران دے سکتی ہے۔ ہر عورت خاص بن کر ایک پورا معاشرہ سدھار سکتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو مرد نہیں کر سکتے، اس لیے تم میری ٹیم کا حصہ ہو، مگر تمہارا کردار الگ ہے اور مردوں کا الگ۔ بابا نے کہا، اٹھ کر باہر کو جانے لگے۔ منصور بھی ان کے ساتھ ہو لیا، جبکہ باقی سارے گہری سوچ میں گم تھے۔ منصور ایک نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹیبل پڑا تھا، جس کے سائڈ والی دیوار کے ساتھ اوپر تلے ریکس والی ایک بڑی الماری تھی جس میں کتابیں رکھی تھی۔ ٹیبل کے پیچھے ایک اونچی کرسی پر بابا جان نے آہستہ آہستہ جھولتے کو پریشانی تو نہیں ہوئی، کوئی سراغ تو نہیں چھوڑا؟ بابا جان کے منہ سے دھیمے لہجے میں الفاظ نکلے، نہیں سب کچھ آسانی سے ہو گیا۔ منصور نے بادب لہجے میں کہا، تفصیل بتاؤ۔ بابا کی آواز میں ہمیشہ کی طرح اطمینان تھا۔ قاسم کے لیپ ٹاپ سے ملی ڈاٹا کو ان لاک کیا گیا تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے انکشافات ہوئے، جن میں سے کچھ سے ہم پہلے ہی واقف تھے۔ CIA امریکہ اسرائیل انڈیا کے گٹھ جوڑ سے جو بلیک ہنٹ نامی آپریشن جہاں شروع کیا گیا تھا، اس کے 3 مقاصد، ان مقاصد کے حصول کے 3 ونگز بنائے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت پہلے مقصد کی ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان نسل اس قابل ہے کہ وہ عملی طور پر اپنے ملک اور مذہب کے لیے کچھ کر سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے بڑا میڈیا ونگ بنایا گیا ہے اور اس ونگ پر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ منصور نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا، اور اس کے لیے انہوں نے کیا لائحہ عمل اختیار کیا؟ بابا کے لہجے میں اس بار افسردگی شامل تھی۔ سر، اس کے لیے انہوں نے اس ونگز کی مزید 4 شاخیں بنائی ہیں۔
ایک سوشل میڈیا ونگس نمبر 2 الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا ونگس نمبر 3 این جی او ونگس نمبر 3 پولیٹیکل سیاسی ونگس۔ منصور نے ٹالتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں اس چیز کا پہلے ہی اندازہ تھا، بابا کے لہجے میں بے چینی تھی سر۔ سوشل میڈیا ونگ کے ذریعے وہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جس سے منفی سوچ پروان چڑھ گئی، مثلاً سر وہ لڑکیوں کے ڈانس کی ویڈیو ٹک ٹاک پر دوسرے پلیٹ فارمز پر مذہبی نفرت کی بنیاد پر بنائی جانے والی ویڈیوز، فضول شعر و شاعری کی ویڈیوز اور کلپس، مذہبی پابندیوں کے خلاف آزادی کے موضوع پر ویڈیوز، ایسی گیمز کی پروموشن جن کو کھیلنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت چاہیے وغیرہ جیسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایسے سافٹ ویئر تیار کر رکھے جس کے تحت بہت سارے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں جو ان چیزوں کو لائک، کمنٹ اور شیئرز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پھیلا رہے ہیں، اور المیہ تو یہ ہے کہ ہماری اپنی نظر اس سے متاثر کن ان چیزوں کو آگے پروموٹ کرے، اتنا وہ پروموٹ نہیں کر پاتے جتنا ہمارے اپنے نوجوان ان چیزوں کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اپنے پسندیدہ کالم نگاروں، اینکرز کو پیسوں اور انعامات سے نوازا جاتا ہے اور نوجوان کی پسند کے مطابق نہیں چلتا، ان کی راہ میں رکاوٹیں۔ یہ تبھی ایک عالم نگار اور اینکر اور یا مقبول جانب صاحب تھے جو لبرل کے اور قادیانیوں کے خلاف سخت موقف رکھتے تھے۔ قادیانیوں نے اپنے یہودی دوستوں سے اور ایاز صاحب کے خلاف کارروائی کی فرمائش کی تھی۔ ہر سال ناروے میں انہیں ایک تقریب میں مدعو کیا جاتا، مگر اب ان پر ناروے کی طرف سے پابندی لگا دی گئی۔ امریکہ میں بھی ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، لیکن جو ان دشمنوں کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں ان پر نوازشات کی بارش کر دی جاتی ہے۔ مجھے تنظیموں پر این جی او کا ڈبہ لگا کر انہیں مالی امداد دے کر میرا جس سے میری مرضی والے اصول اور بے حیائی کو فروغ دینے اور یورپ جیسا ماحول بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایسے سیاستدانوں کو آگے لانے کے لیے کوشش جاری ہے جو ان کے مقاصد کے حصول کو آسان کر رہی ہے، ان کا میڈیا ونگ ہے۔ منصور نے مسلسل بیف کرتے ہوئے کہا اس مشن کے تحت ان کا دوسرا ونگ عسکری ونگ ہے جس کا ٹارگٹ تحریب کاری و پاکستان کے دفاعی رازوں کا اصول ہے۔ ان کا تیسرا ونگ اکنامکس ڈیزاسٹر کے نام سے جس کا مقصد ہے پاکستان معیشت کا ایسا حال کرنا کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ سر بری خبر یہ ہے کہ وہ اس میدان میں کافی کامیابی بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب ایسے مشیروں میں گرے جا چکے ہیں جو کہ ان کو مزید سود اور آئی ایم ایف کے جال میں پھنسائے جا رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں، اور پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کے خطرے سے ڈرا اپنے مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں۔ بذات خود وزیر اعظم کرپٹ نہیں، لیکن ایسے مشیروں نے انہیں گیر کا اندھا بنا دیا ہے۔ منصور نے مکمل 3 ونگ کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا ان میں سے اکثر باتوں کا مجھے پہلے علم تھا اور ان پر کام جاری ہے۔ بابا نے سوچتے ہوئے کہا مگر سر میں اور میری ٹیم نے تو پہلے اس حصے پر کوئی کام نہیں کیا، پھر کیسے کام جاری ہے؟ منصور نے انتہائی حیرت سے کہا برہودار تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے پاس صرف تم ہی ایک منصور اور ایک باعث تمہاری ہی ٹیم ہے، نہ جانے کتنے اور منصور ہیں جو میرے بازو بنے ہوئے ہیں۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منصور اجنبے سے بابا کو دیکھنے لگا، اب وہ اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ بابا اکثر کہاں غائب رہتے ہیں، جو کارروائی کہی گئی تھی اس کے بارے میں رپورٹ نہیں دی تم نے؟ بابا نے منصور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی سر، قاسم کافی عرصے تک کام کے قابل نہیں رہا۔ سیٹ قاسم اس کی وجہ سے روٹین بدل چکے ہیں۔ قاسم کے لیپ ٹاپ سے ملے تمام لوگوں کو کور کیا جا چکا ہے۔ ان کے عسکری ونگ کے ایک کمانڈر ایک کار حادثے میں مارا جا چکا ہے۔ اسی ونگ کا کمانڈر اپنے گارڈ کے ساتھ سوتے ہوئے گیس لیکیج کا شکار ہو چکا ہے۔ میڈیا ونگ کا ایک ممبر سیر کرتے ہوئے ندی میں ڈوب چکا ہے۔ میڈیا ڈیزاسٹروں کا چیف آرگنائزر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی وجہ سے جلوس کا مار چکا ہے۔ دنیا والوں کے کال کی نیوز میں الگ الگ خبریں ہوں گی، لیکن اس مشن کو چلانے والے سمجھ جائیں گے کہ ان کا راز لیک ہو چکا ہے، انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ منصور نے اپنی کارکردگی کا بتاتے ہوئے کہا منصور تم کب تک غلطیاں کرتے رہو گے؟ مجھے آئندہ موقع نہ دینا کہ میں یہ بات دوبارہ کہوں۔ بابا کے لہجے میں اب سختی آ چکی تھی۔ مگر سر میں نے کیا غلطی کی؟ منصور نے پریشانی سے کہا گیس لیکیج والا آئیڈیا اچھا تھا، مگر تم نے وہاں اندر جانے کے بعد دستانے پہنے تھے، اس لیے وہاں کے مین ہال کے دروازے کے ہینڈل پر تم اپنے فنگر پرنٹ چھوڑ آئے۔ بابا نے سردی سے کہا۔ منصور انتہائی حیرانی سے بابا کو دیکھنے لگا، سوچنے لگا وہاں تو وہ اکیلا گیا تھا، پر بابا کو کیسے پتا؟ بابا تو ایسے بتا رہے جیسے وہ خود منصور کے ساتھ ہی ہوں۔ مگر سر پاکستان ابھی اتنا
منصور نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ بابا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ بونڈے بہانے مت بناؤ، غلطی کی ہے تو مانو، بس پاکستان یہ ٹیکنالوجی استعمال کرے نہ کرے، مگر جو دشمن ہے وہ بہت ایڈوانس ہے، وہ بس پاکستانی پولیس کی تفتیش کو لے کر نہیں بیٹھے گا۔ بابا کے لہجے میں برہمی تھی، وہ جہاں آگ لگی وہاں پیٹرول کی بجائے ایسا ذریعہ استعمال کرنا تھا، ذریعہ اختیار کرنا تھا جس سے واقعی یہ لگے کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگے، شارٹ سرکٹ کی آگ قالین سے شروع نہیں ہوتی۔ بابا کے لہجے میں ناراضگی تھی، مگر منصور حیرت کے سمندر میں گودے کھانے لگا، سر آپ کو کیسے پتہ؟ منصور سے رہا نہ کہ مجھے کیسے پتہ، یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی، تمہاری غلطی کو فوراً کور کر لیا گیا تھا، بابا نے لاپرواہی سے کہا۔ منصور جو دوسروں کے لیے انتہائی ذہین تھا، بابا کے سامنے خود کو ایک بچہ محسوس کر رہا تھا۔ ایک میٹنگ ہال میں لمبی سی میز کے گرد رکھی کرسیوں پر 6 افراد بیٹھے تھے، کمرے کی کھڑکیوں پر نیلے رنگ کے دبیز پردے پڑے تھے۔ مسٹر شنکر، کہ آپ وضاحت کریں گے وہاں کے سیٹ اپ کے چیف آرگنائزر آپ کی ایجنسی ہے، ہم بس سپورٹر ہیں۔ لیکن آخر یہ اچانک ہو کیا رہا ہے؟ سب سے پہلے مقامی ایجنٹ کے بیٹے کا ہاتھ اٹھ گیا اور وہ ہسپتال میں بڑا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، 2 گارڈز مارے گئے ہیں، ان کا چیف ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو چکا، تینوں ونگوں کے سب سے اہم افراد مارے جا رہے ہیں، بظاہر حادثات ہوئے لیکن حقیقت ہم سب جانتے ہیں۔ وہ ساتھ کے ایک آفیسر ڈیوٹی نے ایک انڈین گنمی مال ماڈل سے پوچھا، سر اب تک جو تحقیق ہوئی ان میں ایک کھولا نامی لڑکی کا کردار سامنے آیا ہے، راجندر شنگر نے کہا، ہم نے بھی اپنے طور پر تحقیق کی ہے، اس میں ISI یا پاکستان کی کسی بھی خفیہ ایجنسی کا ہاتھ نہیں ہے، اور جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ ایجنسی کے طریقہ کار سے بالکل ہٹ کر ہے۔ امریکی CIA کے ایک عہدیدار مارفن نے کہا، اب جو بھی ہے سامنے آ جائے گا، ہم نے اپنے ایک سپر ٹاپ ایجنٹ کو طلب کیا ہے اور وہ پاکستان جائے گا، تحقیق بھی کر لے گا اور امید ہے ایسے زہر بھی لگائے گا جو پاکستان رہ جائے گا، موساد کے آفیسر ڈیوڈ نے کہا۔ مگر آپ کے تو پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں، اب تک چپ بیٹھے راکے کوپال نے کہا، یہ کوئی دقت نہیں، وہ امریکی سفارتکار بن کر جائے گا، مارفن نے کہا۔ مشترکہ دشمن کی تباہی کے نام ڈیو نے اپنے سامنے رکھا، صرف وائن کا گلاس اٹھا تو سب نے بھی اپنے اپنے گلاس اٹھا کر چیئرز کیا۔ لندن کے بیتھو ایئرپورٹ پر افراتفری کا عالم تھا، فلائٹس کے آمد و رفت کے بارے میں اناؤنسمنٹ جاری تھی۔ کینٹین کے پاس ایک جوان شخص کی آنکھوں کی تیز چمک اس کی چالاکی ہوشیاری گواہی دے رہی تھی، ہاتھ میں کافی لیے بیٹھا تھا، اس کے اندر سے اس کے انداز سے لگ رہا جیسے وہ کسی کا انتظار کرے، لیکن اس کے انتظار سے اس سے کوفت ہو رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جس کے سر پہ بال آدھے سفید ہو چکے تھے، ہاتھ میں بریف کیس لیے تیزی سے اس شخص کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور فون پر کوئی نمبر ملا کر کہنے لگا۔ یہ فقرہ سن کر جوان شخص چونک گیا، اس کے منہ سے آف کورس ویری سون سن سے بے احتیاط نکلا، دوبارہ زور دے کر کہا۔ ادھیڑ عمر شخص نے بریف کیس سے تھمایا، واپس لے لیا، یہ پاسورڈ تھے جو انہوں نے ایک دوسرے کی شناخت کے لیے استعمال کیے تھے۔ پاکستان جانے والے فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی تو وہ جوان شخص بریف کیس لیے پاکستان جانے والے فلائٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ عمر مسجد میں داخل ہوا اور وضو کر کے بابا کے محسوس نشست والی جگہ کی طرف بڑھنے لگا۔ بابا دیوار سے ٹیک لگا ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر نے بڑے باادب طریقے سے اسلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیتے رہو بیٹا۔ بابا نے آنکھیں کھول کر عمر کو دیکھا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ہاں برہودار، پھر کیسا گزارا یہ مہینہ؟ بابا نے شفقت سے مسکرا کر کہا۔ جواب دینے کے بجائے عمر آگے کو جھکا، بابا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ ایسا کرتے ہوئے عمر کو محسوس ہوا کہ بابا کے ہاتھ عام انسانوں کی طرح نرم ہونے کے بجائے سخت ہے، جیسے کسی مزدور کے کام کر کے سخت ہو چکے ہوں۔ بابا میں بتا نہیں سکتا آپ کی بات پر عمل کر کے میں نے کیا پا لیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں بابا جی، میں نے جو لذت حلاوت چکی ہے ایسا مزہ مجھے آج تک دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ملا۔ یہ کہہ کر عمر نے پورے مہینے کی روداد یونیورسٹی کا مباحثہ، نماز میں کیفیت اور زیارت سب کچھ بتا دیا۔ جب تک عمر بولتا رہا بابا خاموشی سے سنتے رہے، مسکراتے رہے۔ بہت خوب، لیکن بیٹا یاد رکھنا کہ عہدہ پا لینا آسان ہوتا ہے مگر اسے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو چیز تمہیں ملی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے تمہیں دوہری محنت کرنا پڑے گی۔ بابا نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بابا جی ایک بات یہ سمجھ نہیں، آپ نے نظر کی حفاظت پر ہی زور کیوں دیا، نماز، ذکر و اذکار اور وظیفوں پر زور کیوں نہیں دیا؟ عمر نے دل میں مچلنے والا سوال پوچھ ہی لیا۔
بیٹا نماز تو سب سے ضروری چیز ہے، وہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے، دل لگے نہ لگے، لذت ملے یا نہ ملے، وہ ماشاء اللہ تم پہلے ہی پڑھتے، حسب توفیق ذکر درود شریف بھی پڑھتے تھے، ضرورت ہی تو اس میں لذت و حلاوت کی، تاکہ آگے بڑھنا آسان ہو، تو اور لذت و حلاوت کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے، بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بابا جی یہ بات آپ کو کیسے پتہ کہ نظر کی حفاظت سے حلاوت ملتی ہے؟ عمر کی تشنگی ابھی باقی تھی۔ بیٹا یہ بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، ان کا ارشاد ہے جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بے خیالی میں نظر پڑ جائے، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ بابا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لیکن بابا اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، موویز دیکھنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا، یہ تو عام بات، لو بلا آج کے دور میں ایسا کہاں ممکن ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عمر بھی آج اس موضوع کی ساری جزئیات واضح کرنے پر تلا تھا۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ، اچانک شیر اگر سامنے آ جائے، انسان اسے صرف دیکھ لے تو صرف دیکھنے سے جسم اور جان بھر کیا بنتی ہے؟ ایک بچے کے سامنے کاغذ اور نوٹ دونوں کیے جائیں تو کیا بچے کی نظر دونوں پر ایک جیسی پڑے گی؟ سبزہ اور خوبصورت نظارے دیکھنے سے طبیعت میں تازگی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ بابا نے مسکراتے ہوئے چند سوال پوچھے تو عمر لاجواب ہو گیا۔ بیٹا یہ جو نظر ہے نا، کہ دل تک جانے کا مین گیٹ ہے، جو اس نظر میں آ جاتا ہے سمجھو دل کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اب آپ خود سوچ لو کہ روزانہ آپ دل میں کس کس کو داخل کرتے ہو۔ آنکھ ایک کیمرے کی مانند یہ دیکھتی ہے، اس کا عکس دل پر بن جاتا ہے۔ اب جب روز نامحرم کی تصویر کا عکس دل میں جائے گا تو اس دل میں حلاوت کہاں سے آئے گی، اللہ کہاں سے آئے گا؟ بابا نے موضوع مزید کھولتے ہوئے کہا، کیا موبائل استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں کسی خوبصورت صنف مخالف کو دیکھ کر وہی رک نہیں جاتے، اسے غور سے نہیں دیکھتے، کیسی کوئی زبردست قسم کی ویڈیو سامنے آنے پر اسے دیکھنے نہیں لگ جاتے؟ بابا کے سوالوں سے عمر کو جوابات ملے تھے۔ بابا جی آگے سمجھ۔ اب عمر نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا نظر کی حفاظت کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر کسی خوبصورت گاڑی کو دیکھ کر ویسی گاڑی کی حسرت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی اچھا گھر نظر آ جائے تو دل کرتا ہے میرا گھر بھی ایسا ہو، مجھے بھی ایسا گھر مل جائے۔ لوگوں کی اپنی تعریف کرتا دیکھے گا تو غرور کا شکار ہوتا ہے۔ تقریباً سارے گناہوں کے وجوہات میں ایک بڑی وجہ نظر کی حفاظت نہ کرنا ہے، اس لیے نظر جھکانے کی عادت بنائی جانی چاہیے۔ بابا نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، بابا ایک ذاتی سا سوال ہے، پوچھ لوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں پوچھو، اگر بتا سکا تو ضرور بتاؤں گا۔ بابا نے شگفتگی سے کہا، بابا آپ مہینے میں صرف 2 دن یہاں کیوں ملتے ہیں، باقی دن کہاں ہوتے؟ عمر نے جھجک کا پوچھا۔ عمر کا سوال سن کر بابا نے سر جھکا لیا۔ ماسٹر خالد بن ولید اور حضرت عمر جنگی حکمت عملی کیسے بناتے تھے؟ حیدر نے دلچسپی سے سوال کیا۔ خالد بن ولید کے جنگی حکمت عملی بنانے کی سوچ کا اندازہ تم اس بات سے لگا لو کہ کسی وجہ سے خالد بن ولید غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، جن کا انہیں بہت افسوس تھا۔ جب انہیں خبر ملی کہ مکہ والوں کو بری طرح شکست ہو گئی ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے اور اطلاع دینے والے سے جنگ کا نقشہ اور تفصیل قرید کر جانے لگے اور ساتھ ساتھ زمین پر نقشہ بھی بنانے لگے۔ یہ سمجھ لی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا۔ ماسٹر نے اتنا بتایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ماسٹر نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کون تھا، حیدر کو پتہ نہ چلا۔ ماسٹر نے ہوں ہاں الحمدللہ کہہ کر کہا، ٹھیک ہے آپ آ جائیے اور فون بند کر دے، تمہارے ابو تھے تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ ماسٹر نے کہا تو حیدر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کب 1 مہینہ گزر گیا، میں تیاری کرتا ہوں، اجازت ہے؟ حیدر نے پرجوش ہوتے ہوئے ماسٹر سے اجازت مانگی، بالکل، لیکن یاد رکھنا صرف 2 دن کی اجازت ہے اور ان 2 دنوں میں بھی روٹین کی ایکسرسائز نہیں چھوڑنی۔ ماسٹر نے اجازت دیتے ہوئے تنبیہ کی، جی کیوں نہیں ماسٹر، مجھے یاد ہے گا اور میں یہاں آنے کے لیے بے چین رہوں گا۔ حیدر نے کہا، تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹنے باغا۔ حیدر کی روٹین اتنی سخت و مصروفیت بڑی دلچسپ ہوتی تھی کہ اسے سوچنے تک وقت نہیں ملتا تھا۔ رات کو تھک ہار کر جب وہ لیٹا تھا تو فوراً ہی نیند کے وادی میں اتر جاتا تھا، مگر 40 اس کی نیند پوری ہوئی ہو کیونکہ ماسٹر کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کب اٹھا لیتا تھا۔ پہلے تو حیدر گھوڑے بیچ کر سونے کا عادی تھا، مگر ماسٹر صرف ایک آواز دیتے تھے۔ شروع میں حیدر کہاں عادی تھا ایک آواز سے اٹھنے کا، مگر ماسٹر کی آواز کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی پھینک دیا جاتا۔ ایک دفعہ تو
جب وہ اسے بڑا کیچڑ حیدر کے منہ پر پھینک دیا تو اس کے بعد حیدر اتنا محتاط ہو کر سوتا کہ ذرا سی کوئی آواز ہوتی تو فوراً اٹھ جاتا تھا۔ اب تو ماسٹر کو اٹھانا بھی نہیں پڑتا تھا۔ سامان سمیتے ہوئے اچانک کوئی چیز فرش پر گرنے کی آواز آئی۔ حیدر نے جھکا دیکھا تو ایک ٹوٹی گھڑی تھی جس پر وقت رکا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ مناظر چلنے لگے جس کی وجہ سے وہ آج یہاں تھا، نہ جانے کیا سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سید علیم اپنے بیٹے قاسم کے بیڈ روم میں ٹہل رہے تھے۔ قاسم اب کافی بہتر تھا مگر اس کے ہاتھ کی 3 انگلیاں ضائع ہو چکی تھیں۔ حالات علیم کے ہاتھوں سے باہر نکل چکے تھے، اس لیے اس نے اپنے بڑوں کو اب تک سارے حالات بتا چکا تھا۔ اسے کہا گیا تھا کہ اگلی ہدایت کا انتظار کر، اور آج اسے کہا گیا تھا کوئی اعلیٰ افسر اسے ملنے آئے گا اور تحقیق کرے گا۔ اب زید علیم کو اسی کا انتظار تھا اور وہ پریشان بھی بہت تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی فیلڈ میں ناکامی اور غلطی کی سزا بہت بھیانک ہوتی۔ اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک اس نے گیٹ پر ہدایت دے دی تھی کہ جیسے کوئی شخص آ کر صرف بی ایچ کہے اسے عزت اور احترام سے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا جائے۔ قاسم بھی پریشانی سے اپنے والد کو دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو علیم نے چونکا دروازے کی طرف دیکھا، بولے یس سر، مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ باہر سے گارڈ کی آواز سنائی دی۔ اوکے، علیم نے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنے لگے تو قاسم بھی اٹھنے لگا۔ تو ایک بار تو علیم کچھ کہنے لگا مگر پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم میں دونوں آگے پیچھے داخل ہوئے تو صوفے پر ایک اجنبی ایک سیاہ چشمہ پہنے بیٹھا تھا۔ رنگت اس کی یورپین پٹھان جیسی تھی مگر اس کی رنگت میں گندمی اور سرخ رنگ کی آمیزش ہو چکی تھی، جیسے نہ جانے کتنا عرصہ دھوپ اور صحراؤں میں کام کرتا رہا ہو۔ انہیں دیکھ کر وہ اجنبی اپنی جگہ پر بیٹھا اور بیٹھے بیٹھے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولا ہائی آئی ایم جیکب۔ علیم نے بھی ہائے کہا ہاتھ ملایا جبکہ قاسم چپ رہا، ہاتھ ملا کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیا آپ ساری تفصیل بتانا پسند کریں گی؟ یہ معاملہ کب اور کیسے شروع؟ جیکب نے سیدھا مطلب کی بات پاتے ہوئے کہا۔ جواب میں قاسم نے اب تک کی ساری روداد سنا دی۔ جواب میں جیکب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک ملازم لوازمات کی ٹرے لا کر جا چکا تھا۔ جیکب نے کوک کا گلاس اٹھایا اور وقفے سے سپ لیتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ جیکب نے چشمہ اتارا اور قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، کیا اس لڑکی ہولا سے تمہاری کوئی دشمنی تھی؟ کیا تمہاری اس سے پہلے کبھی طلح کلامی وغیرہ ہوئی ہو؟ جیسے ہی قاسم کی نظر جیکب کی نظر سے ملی تو قاسم کے ذہن کو بہتر ایک جھٹکا لگا۔ اتنی کشش اور چمک تھی جیکب کی آنکھوں میں، قاسم کو لگا کہ وہ آنکھیں اس کے ذہن کو کونے کونے تک دیکھ رہی ہوں۔ قاسم کو لگا جیسے وہ چاہ کر بھی اس سے ان آنکھوں سے جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا اس کے نظریات کی وجہ سے، اور وہ بھی مجھے میرے نظریات کی وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی۔ قاسم کی نظر جیکب کی نظر سے ملی اور وہ ایسے بول رہا تھا جیسے ٹانس میں آ چکا الفاظ بغیر کچھ سمجھے اس کے منہ سے بے احتیاط نکلے تھے۔ قاسم کو دل میں اپنی کیفیت پر حیرانی ہونے لگی۔ اس نے چاہا کہ نظریں ہٹا لیے مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جیکب کی نگاہیں سے خاموش ہدایت دے رہی ہو۔ میں ساری تحقیقات کر چکا ہوں۔ اس لڑکی کا تعلق کسی گروہ سے نہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ مختلف یونیورسٹیوں اور کالج میں دوسری یا دوستوں کی خاطر ان کو بچانے کے لیے پنگے اور لڑائیاں کر چکے ہیں۔ اس کا ایک بھائی وہ بھی اس طرح کی عادتیں رکھتا ہے۔ ان کے والد کی کمپنیاں اور کاروبار ہیں، اس سلسلے میں وہ اکثر سفر میں رہتے ہیں۔ ان کا تعلق کسی ایجنسی سے ثابت نہیں ہوا، البتہ جو لڑکا یہاں جادوگر ہولا کو چھڑوا کر لے گیا وہ مشکوک ہے، وہی ہمارے سب سوالوں کے جواب دے۔ جیکب نے بات کرتے ہوئے قاسم سے نظریں ہٹائی تو قاسم نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے لگا جیسے اس کے ساتھ بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ تم نے انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور ایک لڑکی کو تم لوگوں کے بس سے باہر ہو گئی اور ہمارے راز لیک ہوئے جس سے ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ جیکب نے علیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو علیم نے نظر چراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ نہ جانے کیوں اسے جیکب کی آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا، عجیب سے کشش جو دیکھتا ٹرانس میں آ جاتا تھا۔ میں مزید شواہد و ثبوت کی خاطر فارم ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں، جیکب نے کہا تو علیم اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں دکھا لاتا ہوں۔ تم دونوں کی ضرورت پڑ سکتی، تم دونوں اپنی گاڑی میں جاؤ گے، میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ اپنے گارڈز کو بتاؤ جاؤ کہ تم فارم ہاؤس جا رہے ہو، جیکب نے تحقیرانہ لہجے میں کہا تو علیم و قاسم خاموشی سے باہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے پیچھے جیکب اٹھ کر چل پڑا۔ 2 گاڑی قاسم ویلا سے نکلی اور مڑی والی سڑک پر فارم ہاؤس کی طرف چل پڑی۔ جب گاڑیاں پہاڑی کی گولائی چلنے لگی تو مخالف سمت سے ایک ٹرک آتا دکھائی دیا۔ اس وقت تک قاسم اور جیکب کی گاڑی میں فاصلہ کافی بڑھ چکا تھا۔ جیسے ہی ٹرک قاسم کی گاڑی کے قریب آیا تو وہ اپنی لائن سے ہٹا اور زوردار لوہے سے ٹکرانے کی آوازوں اور بریکوں کی چرچراہٹ سے فضا گونج اٹھی۔ ٹرک کار کو دھکیلتا ہوا کنارے تک لائے اور دیکھتے ہی دیکھتے
کار لڑکھڑاتی ہوئی کنارے سے اتری اور کلابازیاں کھاتی ہوئی گہری کھائی کی تہہ میں ایک دھماکے سے جا ٹکرائی۔ کار سواروں کا بچنا بہت دشوار تھا۔ مزید سونے پر سہاگا ہوا اور کار کی ٹینکی ایک دھماکے سے پھٹی اور پوری کار آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ جیکب کی کار حادثے سے کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی اور وہ اتر کر کھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ اطمینان سے سانس ہلاتے ہوئے گاڑی میں واپس بیٹھا تو وہی ٹرک پاس سے گزرا۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور نے ہاتھ سے سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جیکب نے گاڑی موڑی اور ٹرک کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ٹرک تیز رفتاری سے جائے واردات سے دور ہو رہا تھا۔ ایک موڑ قریب آتے ہی جیکب کا ہاتھ باہر آیا اور سائلنسر لگے ریوالور سے ایک ٹرچ کی آواز کے ساتھ گولی نکلی اور ٹرک کے اگلے پہیے میں جا گھسی۔ ایک زوردار دھماکے سے ٹائر پھٹا اور ڈرائیور کی کوششوں کے باوجود ٹرک آؤٹ آف کنٹرول ہوا اور ریلنگ توڑتے ہوئے وہ بھی کھائی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیکب کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے دکے بغیر پیچھے دیکھے بغیر کار کو ڈور پر دبا رکھا اور فون پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ ہیلو نعمان، سارے ثبوت جسے علیم اور قاسم کا ہمارے ساتھ تعلق ظاہر ہو ختم کرو اور تم ہیڈ کوارٹر نمبر 9 میں آ کر رپورٹ کرو۔ جیکب نے پرسکون آواز میں کہا، اوکے سر۔ نعمان علیم سے زیادہ تنظیم کا وفادار تھا کیونکہ سر تنہا تو وہ انہی سے لیتا تھا۔ جیکب نے ایک اور فون نمبر ملا اور کسی کو کہنے لگا نعمان آئے گا تھوڑی دیر تک۔ جیسے ہی وہ آئے ختم کر کے اوپر پہنچا تو دوسری طرف سے اوکے کا جواب سن کر جیکب نے کال کاٹ دی۔ اسے پاکستان پہنچے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ آدھی اس نے تحقیق شروع کر دی تھی اور کچرا صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے اس وقت طلب کیا جاتا تھا جب حالات ہاتھ سے نکل رہے ہوں۔ وقت ضائع کرنا اس کی فطرت ہی نہیں تھی۔ وہاں جس مشن پر جاتا تھا وہاں پیچھے اپنا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا۔ قاسم اور علیم اب اس کے لیے بیکار تھے، الٹا گواہ اور معلومات کے لیک ہونے کا سبب بن سکتے تھے۔ اس لیے اس کچرے کو صاف کرنا ضروری تھا۔ ٹرک ڈرائیور کو نعمان نے ہائر کیا تھا اور کہا تھا جیکب کی ہر بات مانے، اس لیے اس کا پتہ بھی صاف۔ کیونکہ جیکب اپنے پیچھے سب کچھ کلیئر کر کے دشمن پر وار کرنے کا عادی تھا، وہ کوئی ایسی نشانی نہیں چھوڑتا تھا جس سے اس کو مستقبل میں کوئی پریشانی ہو۔ نعمان بھی لنگڑا گھوڑا بن چکا تھا، اس لیے وہ بھی اب بیکار تھا۔ اس کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ اب جیکب کی سوچیں حولا اس جادوگر کی طرف مڑ چکی تھی۔ حولا کے گھر کا ایڈریس جیکب کے ذہن میں گھومنے لگا جہاں وہ اپنی آپی اور بہنوئی کے ساتھ رہ رہی تھی۔